السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتا ہے؟ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، اسے کھولیں اور اللہ سے باتیں کریں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ہم اللہ سے بات کر پائیں گے؟ اس میں اللہ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جتنی بھی آیتیں آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوتی۔ آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہے۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے موبائل پر بھی واٹس ایپ، فیس بک، ریلز وغیرہ کے ذریعے ہماری پریشانی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، تو اس وقت اسے اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھیں اور کچھ دیر تک غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، آپ کے اس دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جاتا ہے۔ اس سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کس حال میں ہے، میری کون سی بات اسے سبق سکھا جائے گی، میری کون سی بات اسے تسلی دے جائے گی، میری کون سی بات سن کر اس کے اندر ہمت آ جائے گی۔ اور صرف قرآنی آیات ہی نہیں بلکہ حدیثیں، کسی کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جواب دے دیتے ہیں، ہے نا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے ان بندے سے، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں پر ہم دعا کو بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور واقعی جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور نارملی جو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ہم اسے بھی لے سکتے ہیں کہ واقعی انسان جب اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں۔ آپ قرآن کھول کر تو دیکھیں، آپ سمجھیں تو دیکھیں، شیطان آپ کو روکے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے ہمیں کیا لگتا تھا کہ ہم کیا سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے باتیں نہیں کرتے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دیکھنا، آپ خود لوگوں سے کہیں گے، آپ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ واقعی بات کرتا ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ قرآن کو کھولیں گی۔ اسی لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور ہم کلام رب ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، اگر آپ ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں تو الحمدللہ، مبارک ہو، آپ لکی ہیں، آپ کا رب آپ سے باتیں کرتا ہے۔ وہ رب کائنات آپ سے باتیں کرتا ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ تمام سوالوں کے جواب قرآن میں موجود ہے۔ آپ کا رب خود قرآن میں آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب دیکھیں، اسے اللہ نے آسان کہہ دیا، تو کیا یہ آسان نہیں ہوا؟ بس سمجھنے والوں کی کمی ہے۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو سمجھنے والے ہیں اور اپنی رب کی باتوں کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ علم اور حکمت عطا کرے کہ ہم اللہ کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اپنے لیے جنت کو کنفرم کر سکیں۔ اور ہم سب جو کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کلام کا مطلب ہی ہوتا ہے بات کرنا۔ جب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن اللہ سے ہدایت پانے کا ذریعہ ہے، قرآن خوشخبری ہے، قرآن سکون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن اگر ہم اسے نہیں پڑھتے، اسے نہیں سمجھتے تو ہمیں وہ ہدایت، ہمیں وہ سکون، ہمیں وہ مٹھاس کہاں سے نصیب ہوگی؟ اس لیے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اور پھر کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ سے دعا کریں اگر آپ نے تھاما ہے تو کبھی چھوٹے نہیں، انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔